اس کے بعد قرآن کریم میں یہ اذن اور امر اور یشاء اور مشیت یہ الفاظ جو ہیں ان کے ترجمے آپ یہ نہ کہیں کیجئے کہ جیسے خدا چاہتا ہے، اور چاہتا کے معنی کہ ہر آن اس کا چاہنا بدلتا رہتا ہے، میرے لیے کچھ اور چاہتا ہے، آپ کے لیے کچھ اور چاہتا ہے، آج کچھ اور چاہتا ہے، کل کچھ اور چاہتا ہے۔ نہ عزیزم یہ بات نہیں ہے، خدا کے ہاں تو قانون کے مطابق ہر چیز چلتی ہے۔ یہ اذن کا لفظ اور میرے سامنے آ گئی ایک بات 10/100 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا، اذن کا ترجمہ اگر ان کا کیا جائے کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا خدا کے حکم کے بغیر، تو اس کے بعد کافرن جہنم کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص اس کے حکم کے بغیر ایمان ہی نہیں لا سکتا تو پہلی تو چیز ایمان لانے والے کا کوئی کریڈٹ نہیں، اور جو نہیں لاتا اس کا کوئی جرم نہیں۔ الا باذن اللہ، کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا بجز خدا کے قانون کے، اور قانون کیا ہے؟ آیت پوری نہیں ہوئی ابھی، دیکھیے اذن کا ترجمہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، قانون یہ ہے کہ جو عقل و فکر سے کام نہیں رہتا اس پہ معاملہ الجھاؤ میں پڑا رہتا ہے، کنفیوژن میں رہتا ہے، صاف نہیں ہوتا۔ رجس گدلے پانی کو کہتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، اس پہ معاملہ مشتبہ رہتا ہے، جو عقل و فکر سے کام نہیں رہتا اس پہ معاملہ مشتبہ رہتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص بھی خدا کے قانون کے بغیر ایمان لا نہیں سکتا، اور قانون یہ ہے کہ عقل و فکر سے کام لیجیے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس آیت کے اندر بھی جو کہا گیا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ نہیں ہے کہ موت پہلے سے لکھی گئی ہے، اس نے فلاں دن فلاں گھڑی فلاں وقت کے اوپر مر جانا ہے، جو جی میں آئے کر لے، بچ نہیں سکتا تھا۔ اگر یہ چیز ہو عزیزان من، خودکشی جرم کیوں ہے پھر؟ جسے خودکشی کہتے ہیں وہ لفظی غلط ہے، وہ تو خود کش ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو وہ کش ہوتا ہے، یعنی کشتا آپ ہے، یعنی مارتا آپ ہے، اور کہتا ہے تو نے خودکشی کیوں کی؟ صاحب وہ تو آپ کے حکم کے مطابق جان نکلی میری، غور فرمایا کبھی آپ نے؟ لیکن انہی کے ہاں خودکشی جرم بھی ہے۔ بیماری آتی ہے تو اس میں خدا کے حکم سے آتی، اس وقت اتنے وقت کے اوپر بخار ہوگا، اس کو اتنے دن رہے گا، اتنے دن کے بعد بخار ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ چیز پہلے سے معین ہے کے لیے یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ خدا کے خلاف لڑائی ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ چوتھے دن بخار ٹوٹے گا، آپ اور ڈاکٹر دونوں مل کے کہتے ہیں کہ نہیں شام تک توڑ کے بتائیں گے، اور اگر آپ نہیں توڑ سکتے تو کہے کے لیے ہو رہا، اور پھر علاج کیوں ہو رہا ہے؟ چوتھے دن تو ٹوٹ ہی جانا ہے، اور اگر اس کے حکم کے مطابق اس نے چوتھے دن مر جانا ہے تو لال اور ٹیلا جنہیں مرضی۔ ان سے کبھی پوچھ کے بتائیے، کہتے ہیں کہ تقدیر تو ٹھیک ہے خدا کے ہاں کی لکھی گئی، تدبیر بھی فرض ہے یہ کرنی ہے، خدا کے حکم کے خلاف تم چیلنج کر رہے ہو اس کو، تدبیر کے تو یہ معنی ہو جائیں گے عزیزان من۔ کبھی بیٹھ کے سوچتا نہیں، دو چیزوں کو آپس میں ملاتا نہیں ہے مسلمان۔ تدبیر بھی فرض ہے۔ قرآن نے کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو، بأیدیکم، وہ خود ہلاکت میں ڈالنے سے یوں منع کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کون ہیں ہلاکت میں ڈالنے والے؟ تیرا حکم ہوتا ہے، ہم گلے پہ چھری پھیر لیتے، اور پھر چلا جب تصوف اور اس کی شاعری آؤنڈا ہے آپ نہ رکھتا تاپ۔ یہ ملیریا کے جراثیم جو ہیں اللہ میاں ہی ہیں، خود اللہ ماشاء اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، آؤنڈا آپ تیاں دے آپے ماپے، آپے مارے آپے کرے سے آپے، آپ ہی مارن دے آپے سے آپے کر دیتے ہیں۔ کیا باتیں پھر مسلمانوں کی، جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، پھر اس سے وجد آتے ہیں، پھر یہ معرفت کی باتیں اوپر سے لاتے ہیں۔ عزیزان من، یہ ہیں وہ عقائد کے جسوں نے اس سماتن عمل قوم یکسر راکھ بنا کے رکھا۔ اگر یہ موت جو ہے اسی کے حکم سے آتی، قرآن کریم نے یہ چیز کہی، جرم قتل کی سزا قرآن نے خود تجویز کر دی، اور تجویز بھی کی اس انداز سے۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ انسانی جان کا احترام کتنا ہے اس کے نزدیک۔ 5/32 من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ یاد رکھو، جس کسی نے بھی کسی ایک جان کو تلف کر دیا ناحق قانون کے بغیر، یوں کہیے کہ اس نے پوری انسانیت کو تلف کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا یوں کہیے کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ قرآن کی آیت 5/32۔
یہ من قتلہ جو ہے، جس نے ایک جان کو تباہ کر دیا، قتل کر دیا کسی ایک کو، اگر یہ خدا کے حکم سے ہو رہا ہے اتنا بڑا جرم، اور من احیان کہ جس نے ایک کی جان بچا لی، تو اس کے یہ معنی ہے نا کہ جان بچا سکتا ہے انسان، اس نے جو ہے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ یہ جان بچا لی کے کیا معنی ہے؟ جان جانے کا خطرہ ہو گیا تھا نا، اور اگر اس کا حکم تھا کہ جان جائے گی نہیں، بچانے والا یہ کون تھا؟ اور اگر اس نے یہ جان جو تھی بچانی تھی، اس کو بچانے کے لیے کاہے کیوں گیا؟ دیکھ رہے ہیں، دو دو چیزوں کو ملانے سے بات صاف ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جرم قتل کی سزا 4/90، 4/92، 4/90، 4/92، 4/92، 93۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة وغیرہ۔ کسی مومن کو کوئی مومن قتل نہیں کرتا، خطا صحب سے ہو سکتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے، اور غلطی سے اگر کوئی قتل کر دے تو اس کے لیے یہ کفارہ مقرر۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی ایک مومن کو بالارادہ قتل کرتا ہے سیدھا جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ خطا اور بالارادے کے معنی کیا ہو گئے؟ اگر دونوں صورتوں میں جرم اس کا ہے ہی نہیں، خدا ہی کے حکم سے ہو رہا ہے، تو یہ قتل خطا کیا اور قتل ارادہ کیا، خود یہ بتا رہا ہے۔ ذمہ داری کی کا بھی درجہ قرآن نے خود مقرر کر دیا، ڈگری مقرر کر دی ریسپانسبلٹی کی، کہ اگر یہ خطا ہے، سہون ایسا ہو گیا ہے، وہ صرف کفارہ دیا جائے گا، ارادتاً کسی نے ایسا کیا ہے جہنم میں چلا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیزیں قرآن کی آ رہی ہیں۔ اس لیے یہ چیز غلط ہے کہ یہ چیزیں پہلے سے مقرر ہیں اور وہ اٹل ہے، تقدیر بدلی نہیں جا سکتی۔ دنیا کی قوموں نے خدا کے ان قوانین طبیعی کا مطالعہ کیا، مشاہدہ کیا، تجربے کیے، انہوں نے اپنے ہاں کی ایوریج عمر بڑھا لی ہے، اوسط عمر بڑھ گئی ہے ان کے ہاں کی، بیماریوں کی اوسط اتنی کم ہو گئی ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی، تندرستیاں ان کی ہاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ انہیں دیکھ کے رشک آتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ خدا کے قوانین کا مطالعہ ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہاں مرض بھی تقدیر میں لکھی ہے، شفا بھی تقدیر میں لکھی ہے، کمزور و نحیف ہونا بھی اس کے حکم سے ہے، توانا ہونا بھی اس کے حکم سے ہے، موت بھی اس کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، زندگی بھی ویسے ہی ملتی ہے۔ یہاں تک تو ہوا باذن اللہ، اور اس کے بعد ہے کتاب مؤجلہ، مرے کو مارے شاہ مدار۔ اگلی چیز آئی، انہوں نے اور پہلا جو عقیدہ تھا اسی کے غلط مفہوم سے اس میں اور ایک گرہ دے دی پختہ۔ کتاب کے معنی لکھی ہوئی چیز، معجلہ کے معنی اجل، کتاب معجلہ اجل لکھی ہوئی۔ چل عزیزان مان، کتاب کے متعلق شروع میں میں نے یہ عرض کیا تھا، اس کے معنی ہی ہوتا ہے کسی بات کا قانون ہونا، قانون ہی کے لیے کتاب کا لفظ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال قرآن کے اندر ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے سے یہ لکھی گئی بات ہے، اس کے معنی یہ فرض قرار دے دیا گیا تمہارے لیے۔ کتاب ضابطہ قوانین کو ہی کہا جاتا تھا۔ اب یہ جو چیز ہے معجل، جس کے معنی ہمارے اجل، اجل کے معنی موت، اجل کے معنی میعاد ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے، پیریڈ ہوتا ہے، پیدا ہونے اور مرنے کے درمیان کا جو پیریڈ ہے یہ ایک قانون کے مطابق چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے چھوٹا اور بڑا، آپ نے یہ کہہ دیا، میں تو اپنی طرف سے عزیزاً ایک لفظ نہیں کہتا، قرآن ہی کی آیت ہوتی ہے۔ پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ اجل کے معنی وہ پیریڈ ہوتا ہے درمیانی کسی چیز، ہمارے ہاں یہ لفظ ہی موت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اجل آ گئی، کہا کہ یہ جو چیز ہے موت خدا کے قانون کے مطابق ہوتی ہے، پیدائش اور مرنے کے درمیان کا وقفہ جسے آپ عمر کہتے ہیں وہ ایک قانون کے مطابق طے ہوتا ہے۔ یہ جو ہے کتاب معجل، دونوں لفظ آپ دیکھیے قرآن کریم میں یہ 13/13/39، 13/39 بلکہ 38 میں ہے، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، ہر میعاد کے، ہر وقفے کے لیے ایک قانون مقرر ہے۔ زمین میں بیج ڈالنا، اس بیج کا پک کر کھیتی بننا، یہ درمیان کا جو عرصہ ہوتا ہے اسے اجل کہتے ہیں۔ کہا اس کے لیے ایک قانون مقرر ہے۔ قانون یہ ہے کہ پانی جو ہے ٹھنڈا وہ 100 درجے سینٹی گریڈ کی حرارت پر پہنچ کے ابلے گا، اس وقت کھولے گا۔
یہ جو ہے اس کو حرارت پہنچانے کی ابتدا اور کھولنے تک کا وقفہ اس کو اجل کہتے ہیں، اور یہ کہ 100 درجے پہ پہنچ کے کھولے گا اسے کتاب کہتے ہیں۔ یہ جو ہے اتنے وقف کے بعد اس نے ضرور کھولنا ہے، یہ کتاب موجلہ ہے۔ عربی زبان میں استعمال اس طرح کرتے ہیں، قرآن نے استعمال اس طرح کیا ہے ان کو۔ جسے آپ عمر کہتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک پیریڈ ہوتا ہے پیدائش اور آخری سانس تک کے درمیان کا، جیسے مثال میں نے ابھی عرض کیا ہے، پانی کو حرارت دینے اور اس کے ابلنے کے جوش کھولنے کے درمیان کا وقفہ جو ہے اسے اجل کہتے ہیں۔ معجل ہوتا ہے وقفہ، پیریڈ، اس کے لیے قانون کی روح سے پیریڈ مقرر کیا ہم نے، اتنا اسے تم کم بیش نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ چیز قانون کے مطابق پیریڈ کیا ہے؟ عمر کے متعلق اگر آپ پھر بات یہ ہو جائے کہ صاحب وہ پیریڈ جسے کہتے ہیں اتنے سال اتنے مہینے کی عمر، یہ پہلے سے مقرر ہے، یہ نہیں مقرر۔ پیریڈ آپ گھٹا بڑھا سکتے ہیں خدا کے قانون کے مطابق۔ اور دیکھیے قرآن کی آیت 35/11 35/11 پہلے ہے کہ خدا نے اس طرح سے پیدائش کی ابتدا کی، پھر تمہیں اس طرح سے بچہ بنایا اور اس طرح سے تم بڑے ہوئے، یہ نطفے سے پیدائش ہوئی، پیدائش کے مدارج طے کر کے لکھا وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ، نہ کسی کی عمر گھٹ سکتی ہے